تیرا سربلا کا کوئی جانے ہے کیسا تیرا اولیاء ہوتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، صلی اللہ تعالی غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جو محبت کرتے ہوئے اور ان کو اپنے دل میں بسائے ہوئے دنیا سے جائے گا، ان کے مراتب، ان کے اعزازات کے ساتھ انہیں تسلیم کرتا ہوا جائے گا تو اللہ ان کی قبر کو جنت بنا دے گا۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بیچوں میں، تم اور آہ کتنا دماغ لے کے چلے، تم اور آہ کتنا دماغ لے کے چلے، تمہارے پاس اتنا دماغ کہاں سے آ گیا کہ رضا کے اس عظیم مستحسن فعل پر تمہیں انگلی اٹھانی پڑی۔ مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ علی جناب نور عالم وارثی صاحب جاؤ۔ کاہے ہم دامن نہ پساری، دادا میاں بسم اللہ شاہ، کاہے ہم اسی خاموشی سے سنیں گے، بول دیں سبحان اللہ۔ کاہے ہم دامن نہ پساری، کاہے ہم نور عالم بھائی، کاہے ہم دامن نہ پساری، دادا میاں بسم اللہ شاہ، کاہے ہم پساری، کاہے ہم دامن نہ پساری، دادا میاں بسم اللہ شاہ، ہم تمہاری چوکھٹ کے بھکاری، دادا میاں بسم اللہ شاہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ دین کا صدقہ خواجہ معین الدین کا صدقہ، روزانہ تم بانٹت ہو، خواجہ معین الدین کا صدقہ، روزانہ تم بانٹت ہو، لے جاتے سب باری باری، لے جاتے سب باری باری، دادا میاں بسم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
مخدوم اشرف سمنانی کے پیر سے تمہاری نسبت ہے مخدوم اشرف سمنانی کے پیر سے تمہاری نسبت ہے مخدوم اشرف سمنانی کے سیر سے تمہاری نسبت ہے ہم تمہاری عظمت پرواری دادا میاں بسم اللہ شاہ ہم تمہاری عظمت پرواری دادا میاں بسم اللہ شاہ ہم تمہاری عظمت پرواری دادا میاں بسم اللہ شاہ شیر آخر بطور خاص دیکھت دیکھت 229 سال کر ثابت گواہ میرے استاد گرامی میرے ساتھ تشریف فرما ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائے دیکھت دیکھت 229 سال کر ثابت گواہ آجو تمہارا فیض ہے جاری دادا میاں بسم اللہ شاہ آج حضرت مسئلہ میں اصل جانتا ہوں کہ شہر نہیں ہے شہر ہے دیکھت دیکھت 229 سال کر ثابت گواہ آجو تمہارا فیض ہے جاری دادا میاں بسم اللہ شاہ آجو تمہارا فیض ہے جاری دادا میاں بسم اللہ شاہ ہم سب کے دوست اور شہر بہرائی سرکار غازی کے آستانے کی خدمت بھی ایک زمانے تک انہوں نے کی ہے اب میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا سید احمد رضا صاحب کچھوچھوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حصے کی سعادت حاصل کریں والصلاة والسلام على سلطان السلاطين سيد الأنبياء والمرسلين محمد المختار وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المبين المدين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آفی سلام تک پہنچانے مظلوموں کی آواز ظالموں تک پہنچانے کا کام حق بیانی کرنے والی جماعت جو ہمیں پتکار کے روپ میں سارے بھائی میں قدا بگڑا ہوا ہے اس طرح ساتھی نظام میں قدا
बिगड़ा हुआ है इस तरह साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं है। ये निजाम है। और अगर नारा नहीं लगाओगे तो एक शेर रात भर पर होगा, चाहे कुल हजरत का 3 बजे रात को नई सुन्नत अदा करेगा कि निजाम है, निजाम है, मैं कहता बिगड़ा हुआ इस तरह ताकि उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं। आज बड़े मसाइल, आज मुसलमानों के साथ बड़े मसाइल हजरत। अकीदे की हक्कानियत का बयान जरूरी। हम सुन्नी हैं, ये सिर्फ दावा नहीं होना चाहिए। हम हजरत बिस्मिल्लाह शाह से मोहब्बत करते हैं, ये दावा नहीं करना चाहिए। कभी गौर करो, बंगाल, अफगान से बंगाल और बंगाल की वादियों से बहराइच क्या लेकर आए? अपनी करामतें दिखाने आए या आपसे अपनी करामतों को मनवाने आए? ये मैसेज लेके आए थे, पैगाम, और वो पैगाम था इस्लाम, वो पैगाम था दीन, वो पैगाम था हक्कानियत। अब क्या हुआ? आज मैं बहुत ठहर कर बात करूंगा ताकि लोग मैसेज लेके जाएं। आज क्या हुआ कि हमने मदारात को तो पकड़ लिया, बात छोड़ दिया, जात पकड़ लिया। जात पकड़ने से बात नहीं, जात भी पकड़ो, बात भी पकड़ो। सही है। जिस दिन तुम इन औलियाए किराम की जात को भी मान लो और इनके लाए गए पैगाम को मान लो, तो कभी तुम पर जालिम हुक्मरान नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। आज हम पर जालिम हुकूमतें ये कि हमने अपने दीन से हम भटके थे, हम आशिकी का दावा करते हैं, हम में इत्तेहाद नहीं है, हम में इत्तेफाक नहीं है, हम टांग खींचने वाली। तो मैं एक वाकया सुनाता चलूं कि 2 कब्रिस्तान थे, 2 कब्रिस्तान थे। एक कब्रिस्तान में चौकीदार लगाया गया जो मुर्दों को ढकेल ढकेल अंदर डाल रहा था। एक वो कब्रिस्तान था जिसपे चौकीदार था ही नहीं। कुछ साहबों का उधर से गुजर हुआ, उन्होंने पूछा कि मजरा क्या है कि इन कब्रों पर चौकीदार है, इन कब्रों पर कोई चौकीदार नहीं। अजीजों, तो जवाब सुनकर तड़प जाओगे। वहां के चौकीदार ने कहा कि जिस पर हम लोगों की ड्यूटी लगी है ये यहूदियों की कब्र है, ये निकल के भागते हैं, हम इन्हें धकेल कर अंदर करते हैं। तो कहा ये कब्रिस्तान, कहा ये मुसलमानों का है, ये खुद पकड़ के टांगे दूसरे की खींच लेते हैं, यहाँ चौकीदारी की तुम्हारे घर में प्यासे हैं। ऐ पीरों के पैर दबाकर जन्नत जाने की सोच रखने वालों, जन्नत तो तुम्हारे घर में है, तुम हासिल नहीं कर पा रहे हो। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, क्या कहने। इस्लाम का परचम नारेबाजी या जलसेबाजी से नहीं चलेगा, बल्कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए। छोटे छोटे फरई मसाइल को जातियाती मसाइल नहीं बनाना चाहिए। और आज छोटी छोटी बातों पर लोग उलझ जाते हैं, एक दूसरे को। एक अधिकारी आता है, मैं माफ करिएगा कड़वा सच है, मैं बहराइच को यूट्यूब करता हूँ, एक अल्पसंख्यक अधिकारी आ गया, कभी इस मदरसे में, कभी उस मदरसे में, कभी वो मौलाना उस मौलाना की बुराई कर रहा है, कभी वो मौलाना उस मौलाना। ये अच्छी बात है, इत्तेहाद होना चाहिए था, उसकी हैसियत नहीं थी कि आप पर कभी सिर्फ आपके इत्तेहाद न होने की वजह से उसने गुस्ताखियां और बदतमीजियां की। अजीजों, इससे बचिए, अपनी कौम को अच्छा मैसेज दीजिए, पढ़िए पढ़ाइए। इस्लाम जाहिलों का मदद नहीं, इस्लाम पढ़े लिखों का मदद है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं, इस्लाम सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं,
اسلام اخلاق بھی ہے، اسلام کردار بھی ہے، اسلام آپ کا چلنا پھرنا بھی ہے، اسلام آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، سونا جاگنا بھی ہے۔ جب یہ تمام تر خوبیاں آپ کے اندر پیدا ہوں گی تب کہیں جا کر آپ مسلمان بنیں گے، اور جس دن آپ مسلمان ہوں گے تو آپ یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ فلاں سے ہمیں پریشانی ہے، فلاں سے ہمیں پریشانی ہے۔ ارے تم اس قوم کے ہو، تم اس رسول عربی کے امتی ہو کہ تم جدھر ان کے احکام پر عمل کرتے ہوئے وہ صحابہ کے کریکٹر کیا تمہارے سامنے نہیں ہے؟ اور نیچے تابعی کا کریکٹر تمہارے سامنے نہیں ہے؟ اور اولیاء کرام کا کردار تمہارے سامنے نہیں ہے؟ سرکار غازی کا کریکٹر تمہارے سامنے نہیں ہے؟ 18 سالہ نوجوان بہرائچ کی سرزمین پر حقانیت کے پرچم کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے۔ آج اسی قوم، اس کے ماننے والے، آستانے سے وابستہ رہنے والے لوگ خاموش ہیں، اس لیے خاموش ہیں کہ ان میں اتحاد نہیں ہے، ان میں وہ جذبہ نہیں ہے۔ خوف اور بزدلی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کے احکام پر عامل ہیں۔ جس دن آپ کے دل میں خشیت الہی بن جائے گا تو دنیا کی کسی طاقت کی خشیت آپ کے دل میں نہیں رہے گی، خوف نہیں رہے گی۔ اور جب تک آپ خشیت ربی میں ڈوب نہیں جائیں گے تب تک آپ کو دنیا کے خوف ہوتا تھا۔ سنور چلا اور ہم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کرم تک پہنچا، اور تیری معراج محمد ہے قرب معبود، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہوا مکے میں اسی چراغ سے سارا جہان روشن، وہ چراغ جو روشن ہوا تھا مکے میں، اسی چراغ سے سارا جہان روشن ہے۔ اور درود پڑھتے ہیں جو لوگ اپنے گھر میں رہی بلا چراغ کے ان کا مکان۔ نعرے والا ہے شیخ۔ یزید مر گیا میرا حسین زندہ ہے، یزید مر گیا میرا حسین زندہ ہے۔ ہتھیلیوں کا حصار بنائے رکھنا سحر تک، ہتھیلیوں کا حصار ہوا چراغ بجھانے کی آرزو میں ہے، ہوا چراغ بجھانے کی آرزو میں ہے۔ بنائے رکھنا سحر تک ہتھیلیوں کا ہی، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے حضرات چند شعر ترنم کے ساتھ بھی سن لیجئے۔ درود شریف کا فضل باقی ہے، خدا کی شان باقی ہے۔ مولانا سید محمد میاں صاحب تشریف لائے۔ خدا کا فضل باقی ہے، خدا کی شان باقی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ خدا کا فضل باقی ہے، خدا کا فضل باقی ہے، خدا کی شان باقی ہے۔ نبی دو جہاں کا آج بھی فرمان باقی ہے، نبی دو جہاں کا آج بھی فرمان باقی ہے۔ ابھی اللہ اکبر کی صدائیں اٹھتی ہیں ہر سو، ابھی اللہ اکبر کی صدائیں اٹھتی ہیں ہر سو،
مسلمانوں کے سینوں میں ابھی ایمان باقی ہے۔ ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے دن سے اس آستانے پر حاضر ہوتے ہیں، سرکار غازی کے آستانے سے پر حاضر ہوتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، دعا قبول نہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم آستانوں پر حاضر ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اور پھر خالی ہاتھ رہتے ہیں۔ اس میں صاحب آستانہ کی طرف سے کمی نہیں ہے، صاحب اس کی طرف سے کمی نہیں ہے، کمی ہماری ہے کہ ہم مانگنے کا جو طریقہ ہے، مانگنے کا جو سلیقہ ہے، اس انداز سے نہیں آتے، اس طریقے سے نہیں آتے، اس وارفتگی کے ساتھ نہیں آتے، اس لیے ہم یہاں سے مانگتے۔ روزے داروں سے خوش نہیں تو یہ بھی بے روزے داروں سے خوش نہیں، اللہ جھوٹوں سے خوش نہیں تو یہ بھی جھوٹوں سے خوش نہیں، اللہ غیبت کرنے والوں سے خوش نہیں تو یہ بھی غیبت کرنے والوں سے خوش نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ ان کے آستانوں سے فیض پاؤ، اگر چاہتے ہو کہ ان کے آستانوں سے مرادیں پاؤ، تو اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ جب اللہ اور رسول کو راضی کر لو گے تو یہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ تب یہاں آؤ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جب تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، تو تم دنیا سے بے خوف کر دیے جاؤ گے۔ صحیح ہے، دنیا سے بے خوف کر دیے جاؤ گے، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
هم يوقنون شمع بز میں ہدایت چہرے آرے رم تاجدار حرم شہر یارے رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. راہ میں توبہ کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے لغزشات کو معاف فرما. مولا کریم اس مجلس مبارک کو، اس کے تقریبات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم جو کچھ پڑھا گیا قرآن عظیم کی تلاوت، نعت و منقبت، وعظ و نصیحت، خطاب علماء کرام اور جو شرینی محاضر ہیں مولا کریم ان سب میں کوئی کمی کوتاہی ہو اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ان سب کا ثواب ہے تو حساب پیارے حبیب روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ہم غلاموں کی طرف سے نظر ہے پروردگار عالم اپنے حبیب کی شایع نشان اس کا ثواب جمیل. حضرت آج کل شریف ہو، یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عارف باللہ حضرت سیدنا بسم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 229واں مرکزی عرس پاک خانقاہ چھوٹی تکیہ میں منایا گیا، جس کی خاص محفل کل شریف کی ہوئی ہے، جس میں دعائیں کی گئی ہیں. جو آپ کے نظروں کے سامنے منظر تھا وہ آپ نے دیکھا. اور کیا کچھ خاص رہا اور کیا ہونا ہے ابھی؟ اب اس کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد محفل قوالی کا پروگرام ہوگا جو شب 12 بجے تک چلے گا. کہاں کہاں کے مہمان شامل ہوئے حضرت؟ یہاں پر ہمارے جنپد بہرائچ کے خاص طور سے معززین علماء کرام مدارس اسلامیہ کے شرائع بستی بلرام پور اور تکونیا کھیری لکھیم پور سے لوگوں نے شرکت کی. یو پی کے باہر کے بھی لوگ آئے؟ جی یو پی کے باہر سے بھی لوگ آئے ہیں، ہمارے پڑوسی دیش نیپال سے بھی لوگ آئے ہیں. کیا پیغام ہوگا حضرت اس موقع سے؟ ہمارا پیغام آج جو سب سے ضروری ہے، جو ہماری حکومت ہندوستان کی طرف سے جو سروے کرایا جا رہا ہے SIR، ہم اپنی قوم سے ہندوستانی بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم کے اندر اس کام کو بخوبی انجام دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو امید پورٹل پر وقف کی پراپرٹیاں، مدارس، مساجد، خانقاہیں، قبرستان، ان کے ذمہ داران سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے اس کام کو انجام دیں. یہی ہماری اپیل ہے. NNY 24/7 نیوز کی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارموں سے جڑے اور بنے رہیں NNY 24/7 نیوز کے ساتھ. NNY 24/7 نیوز، the smart generation web and digital media.